बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 1 जनवरी 2022 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए हम लाए हैं सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। आज की न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम अपडेट्स हैं। बात होने वाली है कोरोना SOPs की, बात होगी मेडिकल इंश्योरेंस की, खरूज योद्धा वालों की, बात होगी सऊदी एयरलाइन की, बात होगी टूरिस्ट की, और इसके अलावा रियाल के रेट की बात करेंगे। इसके अलावा कोरोना के बढ़ते हुए केसेस, सऊदी एयरलाइन के टिकट और दूसरी बहुत ही अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। कारकुनों और उनकी फैमिली की मेडिकल इंश्योरेंस किसकी जिम्मेदारी है? कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल का कहना है कि कारकुन और उनके तमाम फैमिली को मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी देना कफील, कंपनी या आजिर जिसको कहते हैं उसकी जिम्मेदारी है। अरबी जरीदे औकात के मुताबिक हेल्थ काउंसिल के कानून के मुताबिक प्राइवेट शोबे में काम करने वाले सऊदी शहरी या गैर मुल्की कारकुनों की मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करना आजिर के ज़िम्मा होती है। कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल की जानब से मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी के हवाले से मज़ीद वाज़ेह किया गया कि आजिर या कफील इस बात का पाबंद है कि वो अपने कारकुन और उसकी फैमिली, जिसमें आपकी वाइफ, बेटे, 25 साल की उम्र तक और मुलाजमत ना करने वाली गैर शादीशुदा बेटी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करे। पॉलिसी का प्रीमियम जमा कराना भी कफील की ही जिम्मेदारी है। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में मेहनत के कानून के मुताबिक कारकुनों को तिब्बी खिदमात की मद में मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी फ्राहम करना ज़रूरी है। मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल किए बगैर इकामा की तजदीद मुमकिन नहीं। कानून के मुताबिक कारकुनों के लिए हासिल की गई मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी की तफसीलात जब तक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के सिस्टम में अपलोड नहीं की जाती उस वक्त तक इकामा तजदीद नहीं होता। इस हवाले से कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करना और उसके सालाना प्रीमियम की अदायगी कफील के ज़िम्मे होगी, कारकुन के नहीं। बेशतर लोग वायरस से महफूज हो चुके, एहतियात फिर भी लाजिम। मोमन सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर अब्दुल्ला असीरी ने कहा कि मुआशरे के बेशतर अफराद शदीद वायरस हमले से महफूज होकर जुज़वी और मुकम्मल तौर पर ज़्यादातर सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की कोरोना वायरस की गिरफ्त से बड़ी हद तक महफूज हो गए हैं। अखबार 24 के मुताबिक असीरी ने कहा कि सऊदी मुआशरे में कोरोना वायरस के खिलाफ मुदाफ़त का हदफ अल्लाह ताला के फजल करम और फिर वैक्सीन की बदौलत मुमकिन हो सका है। डॉक्टर अब्दुल्ला असीरी का कहना है कि अब कोरोना वायरस से बराह रास्त वो लोग मुतासिर हो रहे हैं जिन्होंने या तो वैक्सीन नहीं ली या वैक्सीन की मुकम्मल खुराकें नहीं ली। जो लोग वैक्सीन की मतलूबा खुराकें ले चुके हैं वो वायरस लगने की सूरत में उसके शदीद असरात से यकीनन महफूज हैं। असीरी ने कहा कोरोना वायरस अब मुआशरे के तमाम अफराद से सुलह चाहता है। बेहतर होगा कि ये पेशकश ना ठुकराई जाए, इससे फ़ायदा उठाया जाए। इसका तरीक़ाकार ये है कि सब लोग हिफाजती तदबीर की भरपूर पाबंदी करें, ख़ुसूसन हिफाजती मास्क इस्तेमाल करें, समाजी फासले का एहतमाम करें, जहाँ भी हो वहाँ साफ़ सुथराई और हवा का बंदोबस्त करें। ऐसा करके वायरस के ख़िलाफ़ जंग जीती जा सकती है। ज़रूरत होगा कि इस किस्म की एहतियाती तदाबीर को हर मौसम सरमा की आमद पर अपना मामूल बना लिया जाए। सियाहती इदारे कोरोना ज़वाबत की पाबंदी करें। वज़ारत सियाहत की तफ्तीशी टीमों ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए फर्निश्ड अपार्टमेंट्स और सियाहती मकामात के दौरे शुरू कर दिए। सबक न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब में रवां हफ्ते के दौरान कोरोना केसेस में होने वाले इजाफे की वजह से वज़ारत सेहत ने एहतियाती तदबीर के तहत ज़वाबत पर अमल करामद करते हुए और अहकाम जारी किए हैं। इस सिलसिले में कानून नाफिज करने वाले इदारों के अलावा मुख्तलिफ शोबों को भी हदायत जारी की हैं कि वह अपने कारकुनों और सार्फिन को SOPs पर अमल करने की तलकीन करें। कोरोना ज़वाबत पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए वज़ारत सियाहत की जानिब से भी सऊदी अरब के तमाम रीजन्स में तफ्तीशी टीमों को एक्टिव किया जा चुका है। वज़ारत सियाहत के ज़राए का कहना है कि सऊदी अरब के सियाहती मकामात पर इन दिनों मुकामी टूरिस्ट की बड़ी तादाद मौजूद होती है। कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए फर्निश्ड अपार्टमेंट और होटल की इंतज़ामिया को भी हदायत कर दी गई है कि उनके कारकुन मास्क की पाबंदी करें, समाजी फासले के असूल पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। दूसरी जानब अमूर सेहत के निगरान इदारे वकाया ने अपनी वेबसाइट पर कोरोना SOPs के हवाले से बंद मकामात पर समाजी फासले के असूल और मास्क की पाबंदी की जाए के अलावा शादी हॉल और सयाहती मकामात की इंतज़ामिया मुकर्रर ज़वाबत पर सख्ती से अमल कराएँ ताकि वबाई सूरत हाल को बेकाबू होने से रोका जा सके। इस सिलसिले में वज़ारत सियाहत का कहना है कि टूरिस्ट की हिफाजत और उनकी जानब से शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 930 बनाया गया है, जहां पर किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी पर कंप्लेन की जा सकती है। कोरोना ज़वाबत शीशा कैफ़ेज़ पर नई पाबंदी क्या?
ادارہ امور صحت کی جانب سے بند مقامات پر شیشہ پیش کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ شیشہ کیفوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مقررہ SOPs کی پابندی کرتے ہوئے کھلے مقامات پر شیشہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ سابق نیوز کے مطابق کورونا کی نئی شکل اومیکرون کے خدشے اور کیسز میں ہونے والے اضافے کی وجہ سے ادارہ امور صحت وقایہ کی جانب سے شیشہ کیفوں کی انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے کسٹمر کو کھلے مقامات پر شیشہ دے سکتے ہیں۔ خیال رہے سعودی عرب میں رواں ہفتے سے کورونا کے کیسز میں اضافے کی وجہ سے وزارت صحت نے بچاؤ کے لیے سختی سے SOPs پر عمل درآمد شروع کروا دیا ہے۔ ماسک کی پابندی تمام مقامات پر کی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ حرمین شریفین میں بھی نمازوں کے درمیان سماجی فاصلے کے اصول کو اپنا لیا گیا ہے اور عمرہ اور طواف کعبہ کے موقع پر بھی مکمل گنجائش کے ساتھ لوگوں کو آنے کی اجازت دے دی گئی تھی، لیکن ابھی کورونا کے کیسز میں ہونے والے اضافے کے بعد دوبارہ سے SOPs پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے سعودی عرب کے تمام شہروں میں شیشہ کیفے بڑی تعداد میں قائم ہیں۔ لوگوں کی اکثریت رات کو ان کیفوں کا رخ کرتی ہے جہاں وہ شیشے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کیفوں پر عائد کی جانے والی نئی پابندی سے ایسے شیشہ کیفے متاثر ہوں گے جہاں آنے والوں کے لیے کیفوں کے باہر بیٹھنے کی مخصوص جگہ نہیں ہے۔ خروج ویزا ایکسپائر ہو گیا، توسیع کے بغیر کیا سعودی عرب جا سکتے ہیں؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جو وزارت کا کہنا ہے کہ بیرون مملکت کے ہوئے اقامہ ہولڈر کے خروج ویزاؤں اور اقاموں کی مدت میں 31 جنوری 2022 تک مفت توسیع کا عمل جاری ہے۔ وزارت کے ٹویٹر پر ایک شخص کی جانب سے پوچھا گیا کہ اقامہ اور خروج ویزا کی مدت میں ابھی تک اضافہ نہیں ہوا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اقامے اور خروج ویزا کی مدت میں توسیع نہ ہونے کی وجہ سے میں ابھی تک سعودی عرب نہیں جا سکا ہوں۔ سوال کا جواب دیتے ہوئے وزارت نے کہا کہ شاہی احکامات کے تحت ایسے ممالک جہاں سے آنے پر ڈائریکٹ پابندی آئی تھی، وہاں کے ایسے شہری جو سعودی عرب کے اقامہ ہولڈرز ہیں، ان کے اقاموں اور ایگزٹ ری انٹری ویزے کی مدت میں مفت توسیع کا عمل جاری ہے۔ وزارت کا مزید کہنا تھا کہ مفت توسیع 31 جنوری 2022 تک کی جائے گی۔ توسیع کے لیے نیشنل ڈیٹا بیس سینٹر کے پارٹنرشپ سے وہ تعاون سے جاری ہے جو کہ مرحلہ وار کی جا رہی ہے۔ واضح رہے سعودی اعلیٰ قیادت کی جانب سے پابندی والے ممالک کے شہریوں کے اقاموں اور خروج ویزا کی مدت میں مفت توسیع کے احکامات جاری ہونے کے بعد ان پر عمل درآمد جاری ہے۔ خیال رہے کہ اقامہ اور خروج ویزا کی مفت توسیع ہے وہ مرحلہ وار ہی ہوگی۔ ایک دم سے آپ کے 100% لوگوں کی توسیع کر دی جائے گی تو نہ تو فلائٹس کے ٹکٹ سب کو ملیں گے اور نہ ہی یہاں پر کوارنٹائن اور پھر کورونا کی وبا کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا۔ اس لیے سعودی حکومت کی جانب سے حکمت عملی کے تحت ہی سیکوینس کے ساتھ لوگوں کے اقامہ اور خروج ویزا میں توسیع کی جاتی ہے تاکہ اتنی ہی تعداد میں لوگ آتے جائیں اور یہاں پر وہ سیٹل ہوتے جائیں۔ ایک اور شہری کی جانب سے پوچھا گیا تھا کہ اقامے کی مدت ختم ہوگی، کیا توسیع کے بغیر سعودی عرب چلا جاؤں؟ کیا اقامے اور خروج ویزا کی مدت میں مفت توسیع کے احکامات جاری ہونے کے بعد ممکن ہے کہ میں سعودی عرب پہنچ کر اقامے کی مدت میں توسیع کروا لوں؟ تو اس حوالے سے ادارہ امیگریشن کے قانون کے مطابق کوئی بھی غیر ملکی اس وقت تک سعودی عرب میں نہیں داخل ہو سکتا جبکہ اس کے پاس ویلڈ ویزا نہ ہو۔ خروج ویزا یا اقامہ ایکسپائر ہونے کی صورت میں امیگریشن کی کارروائی مکمل نہیں کی جا سکتی، اس لیے لازمی ہے کہ جب تک وزارت کی جانب سے مفت توسیع نہ کی جائے سعودی عرب کا سفر نہ کیا جائے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے بوسٹر ڈوز ضروری کیوں ہے؟ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدلانی نے کہا کہ سعودی عرب نے ویکسینیشن حاصل کر کے معاشرے میں کورونا وائرس سے بچاؤ کا مزاحمتی نظام بہتر کر لیا، اسے قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ العربیہ چینل سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر العبدلانی نے گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں اس ہفتے نازک کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ ان دنوں ویکسین کی دونوں خوراکیں نہ لینے والوں کی وجہ سے تشویش پائی جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انتہائی نگہداشت اور انتہائی نازک کیسز میں سے بیشتر کا تعلق ایسے لوگوں سے ہے جنہوں نے ویکسین کی خوراکیں نہیں لی۔ وزارت صحت کے ترجمان نے زور دے کر کہا، بوسٹر ڈوز لینے والوں میں اکا دکا ہی کورونا وائرس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ میڈیکل ریسرچ سے یہ بات ثابت ہے کہ ویکسین سے جو مدافعتی نظام بنتا ہے وہ ویکسین لینے کے 3 ماہ بعد کمزور پڑ جاتا ہے، لہذا بوسٹر ڈوز کے ذریعے اسے مضبوط بنایا جاتا ہے۔ کورونا ضوابط اور عوامی مقامات کی وضاحت۔ ادارہ صحت عامہ وقایہ نے مالز، بازاروں، تجارتی مراکز، ریسٹورانٹ اور قہوہ خانوں کے لیے کورونا SOPs اپڈیٹ کر دیے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق ادارہ صحت عامہ نے نئی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ مالز، بازاروں، تجارتی مراکز، ریسٹورنٹ اور قہوہ خانوں میں صرف وہی لوگ داخل ہو سکیں گے جن کے توکلنا پر امیون لکھا ہوگا۔ ادارہ صحت عامہ نے مذکورہ پابندی سے ان کیٹیگری کو استثناء دیا ہے جن کا صحت ریکارڈ توکلنا ایپ میں نظر نہیں آتا۔ ادارہ صحت عامہ نے تاکید کی ہے کہ توکلنا اپلیکیشن میں صحت حالت کا پتہ آٹومیٹک سسٹم سے لگایا جائے گا، اس لیے کسٹمر پر یہ پابندی لازمی ہوگی کہ وہ مذکورہ اداروں میں سے کسی بھی جگہ داخل ہونے سے پہلے صحت حالت کے حوالے سے متعلقہ ادارے کا بارکوڈ سکین کریں۔ ادارہ صحت عامہ نے تاکید کی ہے کہ رش سے بچنے اور سماجی فاصلے کی پابندی کو یقینی بنانے کے لیے متعلقہ اداروں کے دروازوں پر بارکوڈ لگایا جائے۔
بات کریں گے آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ جمعہ 31 دسمبر کو کیا ریال ریٹ رہا اور آج کیا ریال کا ریٹ رہے گا۔ آج پاکستان کے لیے جو ہے فوری بینک اس وقت جو دے رہا ہے وہ 46 روپے 97 پیسے ہے اور ایس ٹی سی پہ 46 روپے 88 پیسے، تحویل الراجی دے رہا ہے 46 روپے 20 پیسے اور ویسٹرن یونین 46 روپے 83 پیسے۔ منی گرام 40 روپے 70 پیسے پہ ٹریڈ کر رہا ہے اور ٹیلی منی 40 روپے 10 پیسے۔ اگر بات کرتے ہیں انڈیا کی تو انڈیا کے لیے فوری بینک 19 روپے 62 پیسے اور انجاز بینک 19 روپے 64 پیسے، ایس ٹی سی پہ 19 روپے 49 پیسے، تحویل الراجی 19 روپے 95 پیسے اور ویسٹرن یونین 19 روپے 48 پیسے۔ منی گرام 19 روپے 63 پیسے اور فوری بینک جو بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹکا 65 پیسہ، انجاز بینک 22 ٹکا 35 پیسہ، ایس ٹی سی پہ 22 ٹکا 70 پیسہ، تحویل الراجی جو ہے 22 ٹکا 41 پیسہ، ٹیلی منی 22 ٹکا 30 پیسہ اور ویسٹرن یونین 22 ٹکا 76 پیسہ دے رہا ہے۔ منی گرام جو ہے وہ 22 ٹکا 84 پیسہ۔ بات کریں گے جو ہے سعودی ایئر لائن کے ٹکٹ کے بارے میں۔ فلائٹ کینسل ہونے پر مسافر کو مکمل رقم واپس ملے گی یا نہیں؟ انجمن حقوق کے تحفظ صارفین کا کہنا ہے کہ فلائٹ کینسل کیے جانے کی صورت میں ایئر لائنز کی ٹکٹ کی مکمل قیمت جو ہے ایئر لائن کو ادا کرنا ہوگی۔ دوسری فلائٹ کا ٹکٹ مہنگا ہونے کی صورت میں اس کا فرق بھی ایئر لائن کو ہی ادا کرنا ہوگا۔ عربی جریدے اوقات کے مطابق انجمن تحفظ حقوق کے صارفین کا مزید کہنا تھا کہ فلائٹ کی منسوخی ناگزیر ہو تو ایسی صورت میں فضائی کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ مسافروں کو روانگی کے وقت سے پہلے فلائٹ کی کینسلیشن کے بارے میں اطلاع دے۔ مسافر کو فلائٹ کی کینسلیشن کی اطلاع 24 گھنٹے پہلے دی جائے۔ مقررہ وقت سے 6 گھنٹے کے اندر کسی اور فلائٹ سے سفر کرنے کی صورت میں ٹکٹ کی پوری رقم مسافر کو واپس کرنا ہوگی۔ تحفظ حقوق صارفین نے توجہ دلائی ہے کہ بین الاقوامی فلائٹس کی کینسلیشن کے ضوابط مقرر ہیں، ان کی پابندی ہر ایئر لائن کی ذمہ داری ہے۔ فلائٹ مقررہ وقت سے 14 گھنٹے پہلے کینسل کیے جانے کی صورت میں مسافر کو ٹکٹ کی پوری قیمت یا سفر کے باقی ماندہ حصے کی قیمت دینا ہوگی۔ غیر استعمال شدہ ٹکٹ کی 100% قیمت بھی ادا کرنا ہوگی۔ مسافروں کو وقت سے کم 24 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ 14 دن پہلے تک فلائٹ کی کینسلیشن کی اطلاع دینے کی صورت میں مسافر کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ فلائٹ کے مقررہ وقت سے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے آلٹرنیٹ فلائٹ سے جو ہے وہ سفر کرے یا ٹکٹ واپس کر دے۔ ایسی صورت میں ٹکٹ کی پوری قیمت ادا کی جائے گی اور 50% ہر جانے کا حق بھی کسٹمر رکھتا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا جو ہے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔